آج کل ہم بہت پریشان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے اور بے ایمان ستاتے تھے ایک دعا بہت اہتمام سے پڑھتے تھے. اب وہ دور آ گیا ہے کہ ہم سب کو یہ دعا روزانہ مانگنی چاہیے. دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو اہتمام سے مانگنی چاہیے. اب پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ترجمہ پڑھ لیجئے. اے ہمارے پیارے اللہ، ہم آپ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ مضمون مسند احمد جلد 3 صفحہ 145 پر موجود ہے. روزانہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے، غفلت مت برتیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر جب نامناسب حالات آتے تھے اور سارے کے سارے لوگ انہیں گھیر لیتے تھے، یہ دعا اہتمام سے پڑھا کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں بہت عزت دے اور کبھی بھی ذلت ہمیں نہ ملے. تو یہ دعا پڑھیے اور عربی جملے ضرور پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اور منہ کا نور موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب پڑھیے میرے ساتھ. اللہم اکرمنی ولا تہننی. اے میرے پیارے اللہ، مجھے خوب عزت دے اور مجھے ذلیل نہ کر. یہ مضمون ترمذی میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا پوری امت کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ایک صحابی سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کہا ابو ہریرہ وجبت واجب ہو گئی. میں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. ابو ہریرہ کہتے میرے دل میں آیا کہ میں جا کر ان صحابی کو خبر کروں، لیکن دوپہر کا کھانا میرا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں نے کہا کہ ارے بھائی اگر خبر کرنے جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا رہ جائے گا، حضور کے ساتھ کھانا مجھے کہاں ملے گا. تو میں کھانے کے بعد ان صحابی کو ڈھونڈا تو صحابی نہیں ملے. یہ مضمون موطا امام مالک میں ہے، اس لیے سورہ اخلاص بہت پڑھیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الحمدللہ جنت واجب ہو گئی. میں انگلینڈ سے یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں. یہاں سب جگہ بیان میں نے سورہ اخلاص کی فضیلتیں بہت بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو بڑی بڑی جنتوں میں اللہ داخل فرمائے. کہیے آمین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر لائن کی خیر نصیب ہو اور ہر لائن کی شر سے ہماری حفاظت ہو تو یہ دعا ضرور پڑھیے. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی. اب پڑھیے میرے ساتھ. عربی جملے ضرور پڑھیے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اور زبان کا نور ہے. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انی
اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم۔ اے ہمارے پیارے اللہ، میں ہر قسم کی بھلائی، جلدی ملنے والی یا دیر میں ملنے والی، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام بھلائیوں کو آپ سے طلب کرتا ہوں، اور ہر قسم کی برائی، جلدی ملنے والی یا دیر میں ملنے والی، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مضمون مستدرک حاکم میں ہے۔ سلف صالحین، سلف صالحات کا مکمل معمول تھا، یہ دعا پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے۔ میں بھی آپ کو تاکیداً کہتا ہوں، روزانہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر لائن کی خیریں دے گا انشاءاللہ، اور ہر لائن کے شر اور برائی سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو سکھائی، ماں عائشہ نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، ہم تک پہنچی، آپ میرے شاگردوں میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا نور ہمیں عطا فرمائے، کہیے آمین۔ 4 دعائیں پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ۔ نمبر 1، اللہم اغننی بالعلم، اے میرے پیارے اللہ، آپ مجھے علم حقیقی سے مالا مال کر دیجئے۔ نمبر 2، وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، اے میرے پیارے اللہ، اور بردباری سے مجھے مزین کر دیجئے۔ نمبر 3، وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اور پرہیزگاری سے مجھے معزز کر دیجئے۔ نمبر 4، وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ، اور تندرستی سے مجھے آراستہ کر دیجئے۔ یہ مضمون کنز العمال جلد 2 صفحہ 185 پر موجود ہے۔ اس دعا میں علم، وقار، تقوی اور امن و چین کو خوبصورت انداز میں طلب کر کے دونوں جہاں کی نعمتوں کا سوال سکھلا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ 4 دعائیں قبول فرمائے، کہیے آمین۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ۔ جس کے یہاں اولاد نہیں ہے، میاں بیوی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ انہیں نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کے جو بھی بے اولاد ہو، اللہ ان کے لیے نیک صالح اولاد کا اللہ انتظام فرمائے، اور جن کی اولاد ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔